اب سزا غریب کے لیے رہ گئی ہے. کس کے لیے بولیے؟ غریب آدمی سڑک پہ جا رہا ہے نا، غریب آدمی موٹر سائیکل ٹوٹا ہوا ہے اور آ رہا ہے بیچارہ. میں کسی محکمے پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں. پولیس والے نے ہاتھ دے لیا تو وہ کانپنے لگا ہے، وہ کانپ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے. کدھر سے آ رہے ہو؟ جناب میں مزدوری کرنے گیا تھا. تو وہ فلاں چیز کدھر ہے، کارڈ کدھر ہے، وہ فلانی چیز. اس کو نظر آ رہا ہے یہ غریب ہے، یہ چور نہیں، یہ ڈاکو نہیں. بلکہ اگر میرا جملہ سخت نہ ہو تو جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کی تو پولیس بندوقیں لے کے حفاظت کرتی پھرتی ہے. ان کے تو ڈاکوؤں کے تو پیچھے لگی ہوئی محافظ بنی ہوئی ہے ان کی. غریبوں پر سارا ظلم ہوتا ہے، اور امیر وہ دندناتا پھرتا ہے، وہ روز قانون توڑتا ہے، وہ قانون کو جیب میں رکھتا ہے، اس کی بغل میں ہوتا ہے قانون. چھوٹے آدمی کو پریشان کیا جاتا ہے، لیکن بڑے آدمی کو آزادی ملتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا. فاتح مصر ہوئے، جدوجہد کے ساتھ فتح کیا. مصر فتح ہو گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص کو وہاں کا گورنر بنا دیا. گورنر صاحب کے بیٹے تھے، محمد بن عمر ان کا نام تھا. انہوں نے ایک عام مصری، عام آدمی کے ساتھ گھوڑا دوڑایا کہ جس کا گھوڑا کامیاب ہو جائے گا اس کو انعام ملے گا. گھوڑا دوڑایا، اب وہ عام آدمی کا گھوڑا جیت گیا، گورنر صاحب کے بیٹے کا گھوڑا ہار گیا. اب اس کے لیے شور ہوا، لوگوں نے واہ واہ کی، بلے بلے ہوئی، نعرے لگے، انعام ملا. جب وہاں سے نکلے تو وہ گورنر صاحب کا بیٹا جو بگڑ گیا تھا اس نے درہ لیا، اس عام مصری کے بیٹے کو کونے میں کھڑے کر کے اس کے وجود پہ درے برسائے، مار مار کے لہو لہان کر دیا. بیٹا تڑپتا ہوا باپ کے پاس آیا، غریب کا بیٹا تڑپا. اس نے کپڑا ہٹایا تو لہو نکلنے لگا. کہنے لگا ابا جی مجھ پر ظلم صرف اس لیے ہوا ہے کہ میرے باپ کے مربے کوئی نہیں. مجھ پر زیادتی اس لیے ہوئی ہے کہ میرے باپ کا بینک بیلنس کوئی نہیں. اس لیے زیادتی ہوئی ہے کہ میرا باپ کوئی سیاسی قد کاٹ نہیں رکھتا. ابا جی دیکھیے نا میری پشت زخموں سے بھر گئی. میری غلطی یہ ہے کہ میں غریب کا بیٹا ہوں. اس نے اس لیے مارا ہے کہ وہ گورنر کا بیٹا ہے. باپ نے کہا بیٹے چپ کر جا، یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے. یہ زیادتی کا دور نہیں، یہ عدل کا دور ہے. یہ رسول اللہ کے غلاموں کا دور ہے. اس دور میں ظلم نہیں ہوتے. بیٹھ گھوڑے کی پشت پہ. 2-3 دن لگے تو مدینے آئے، اور جب مدینے آ کر کے اس باپ نے اپنے بیٹے کی پشت سے کپڑا اٹھایا تو فاروق اعظم جیسے دلیر رو پڑے. پہلے سجدے میں گئے، کہنے لگے خداوندہ مجھے معاف کر دے، میرے دور کے اندر یہ کام ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرما. پھر فرمایا جاؤ عمر بن عاص کو بھی لاؤ، اس کے بیٹے کو بھی لاؤ. دونوں کو لایا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں اس بگڑے ہوئے بیٹے کو کہا تو نے اس لیے مارا ہے کہ اس کا باپ غریب تھا، تیرا باپ گورنر ہے نا، وہ کھڑا ہے سامنے، وہ فوجوں والا گورنر وہ کھڑا ہے. اس غریب مصری کے بیٹے سے کہا درے اٹھا، اور جتنے اس نے تیرے وجود پہ مارے تھے اتنے ہی تو بھی اس کے وجود پہ مار. اور یہ تو تیرا تو باپ موجود نہیں تھا، اس کا سامنے کھڑا ہے. درے برسائے، چیخیں نکلی، اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر لوگوں نے یہ منظر دیکھا. پھر حضرت عمر فاروق نے پلٹ کر دیکھا عمر بن عاص کی جانب. فرمایا عمر گورنری کا لباس اتار لے، جٹ ٹاٹ کا لباس پہن کر اونٹوں کا ریوڑ چڑھایا کر. لوگ کہنے لگے حضور عمر بن عاص کی غلطی کیا ہے، ان کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ آپ فرمانے لگے عمر بن عاص کے بیٹے کے دل میں خیال کیسے آیا کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے؟ اس کے دل میں خیال کیسے آیا؟ اس کے گھر میں بات ہوئی ہوگی نا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے، اس کے دل میں بات ہوئی ہوگی نا کہ تو چودھری کا بیٹا ہے. باقی کمی ہوتے ہیں، اس کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو امیر ہے؟ باقی نیچ ہوتے ہیں، یہ پیغام دیا کس نے؟ فرمایا چونکہ اس کے باپ نے گھر کے اندر کوئی بات کی ہوگی، اب یہ گورنری کے قابل نہیں رہے، اب یہ اونٹ چڑھایا کریں گے. فرمایا یہ اللہ کے رسول کا دین ہے، اور جب تک سورج چمکتا رہے گا رسول اللہ کا دین غالب رہے گا، نبی پاک کا دین غالب رہے گا.
یہ کیسے ہو گیا کہ میرے زمانے میں ظلم ہو جائے, زیادتی ہو جائے. علامہ اقبال نے اپنی خوبصورت انداز میں لکھا ہے, کہتے ہیں سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ تھا. اقبال نے لکھا ہے, اقبال کہتے ہیں اس نے ایک مستری کو بلایا مسجد بنانے کے لیے, کہا اس طرح کی بنانا میرا دل خوش ہو جائے. معمار نے, مستری نے مسجد بنائی, بادشاہ سلامت کو پسند نہ آئی تو بادشاہ سلامت نے اس مستری کا ہاتھ غصے سے کاٹ ڈالا. پوچھ کوئی نہیں نہ سکتا. وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے گیا اور قاضی کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں؟ تو قاضی کہتے ہیں میری کرسی بھی کانپنے لگی اور جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کمرہ بھی کانپنے لگا. میں نے کہا سوالی تو بات کا, کہا نہیں پہلے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تو قاضی کہتا ہے میری آنکھیں برس پڑی. میں نے کہا میں اس کے کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا وارث ہے, قیامت میں بھی وہی میرا والی بنے گا. جو دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے, میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو کہنے لگے ہاں اس لیے تجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ کہیں تو بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا معاذ اللہ, تو قاضی عدالت میں بیٹھا ہے کرسی پہ, اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں میں مصطفیٰ کا. پھر دیکھ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے, اب تو بتا کہ تو بادشاہ سمجھ کے معاف کرے گا یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ قاضی نے حکم جاری کیا کہ فوراً بادشاہ کو بلایا جائے. ہندوستان کا فرما روا پیغام گیا تو کانپتا ہوا آیا, قاضی نے سامنے کھڑا کیا, ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف وہ معمولی معمار مستری کام کرنے والا. تو قاضی گرجدار آواز میں کہنے لگے بادشاہ تو بتا اس کا خون سرخ ہے تو تیرا سرخ نہیں, اس کے بازو پہ گوشت ہے تو تیرے بازو پہ نہیں, اسے درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا, یہ تو نے کیا حرکت کی؟ بادشاہ کی گردن جھک گئی. قاضی کہنے لگے پکڑو اس کو باہر لے جاؤ اور اس کا بازو کاٹ دو, اس کا بازو کاٹ دو. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جہاں کانپ رہا تھا سارا کچھ وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے. قاضی کہنے لگا اس کا بازو کاٹو اور اس کو بتاؤ امیر غریب کا فرق اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا, اور جب کوئی رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے پھر سارے برابر ہو جایا کرتے ہیں. بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, لے جاؤ کاٹو اس کا بازو. اقبال کہتے ہیں جب باہر لے جایا گیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے گردن جھکائی. وہ مستری کہنے لگا تو نے گردن کیوں جھکا دی ہے, اب کیا ہوا؟ تو بادشاہ سلطان مراد آنکھ کھول کے کہنے لگا بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی تھی, بادشاہی کے تکبر میں آیا تھا. وہ جو تیرا ہاتھ کاٹا ہے وہ تکبر سے کٹ گیا ہے, اور یہ جو گردن میں نے جھکا دی ہے یہ میں نے اپنے نبی کے دین کی حد کے نیچے جھکا دی ہے, حضور کے قانون کے نیچے جھکا دی ہے. یہاں سزا لوں گا وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. اس مستری نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے معاف کیا, مجھے پتا چل گیا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کا کلمہ نہیں پڑھتے, محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں, رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور جب تک مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے کوئی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑے گا, کوئی دین کو پامال نہیں کرے گا, کسی کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ دین کی حد کو توڑ سکے. حضرت جناب سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں. ایک غریب عورت تڑپتی روتی ہوئی آئی, ماں بلکتی ہوئی آئی اور آگے کہنے لگی بادشاہ ذرا مجھ غریبنی کی فریاد بھی سن. بادشاہ نے کہا جلدی سے بلاؤ, کہیں اس کی چیخیں کوئی زلزلہ برپا نہ کر دیں. قریب آئے, کیا بات ہے؟ کہنے لگی کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے, میں بیوہ عورت ہوں, ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں, میری 4 بیٹیاں ہیں. کوئی بادشاہ کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے, سپاہیوں سمیت آتا ہے, شراب کے مٹکے لاتا ہے, میرے گھر میں گھستا ہے, میرے پاس اور تو کوئی شے نہیں, ایک عزت ہی ہے. جب وہ جوان بیٹی کی طرف دیکھتا ہے تو میں سوچتی ہوں اب دنیا میں بچا کیا ہے. بادشاہ میں بڑی مشکل سے تجھ تک پہنچی ہوں, میں اگرچہ ہندو ہوں پر میری فریاد رسی کون کرے گا؟
सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे तू जा, और मैंने अपने सारे सिपा सालारों को, सिपाहियों को हुक्म दे दिया है, आइंदा जब तू आएगी तो तुझे रात के वक्त भी मेरा दरबार खुला मिलेगा। जैसे ही वो तेरे घर आए फौरन पहुंच जाना, आके इत्तला देना। रात का सन्नाटा, वो गरीबनी फिर तड़पती हुई चीखती हुई आई, बादशाह जरा जल्दी कर, गरीब की इज्जत लुट न जाए, जरा जल्दी निकल, देखना कोई सरमाया आज खत्म ना हो जाए। बादशाह खुद उठे, तलवार पकड़ी, घर में गए, दिया जल रहा था, दिया बुझाया। अब बादशाह ने अल्लाहु अकबर कहा, और शाह में जर्क बर्क नौजवान की गर्दन पर जब बादशाह ने तलवार मारी, लुढ़क करके गर्दन दूर गिरी। फिर हिंदुस्तान का फरमारवा सजदे में गिरा, कहने लगा ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर बादशाह ने कहा पानी तो लाओ, दिया तो जलाओ। पानी लाया गया, कहा रोटी तो लाओ। खुश्क रोटी के चंद टुकड़े बादशाह ने खाए, 1 गिलास पानी का, 2 गिलास पानी के, 4 गिलास पानी, 2 जग बादशाह पानी के पी गया। और फिर रोता हुआ जब उठा तो बीबी कहने लगी बादशाह तेरा शुक्रिया, पर मुझे समझ नहीं आई इस रंग की, दिया क्यों बुझाया है, सजदा क्यों किया है, पानी क्यों मांगा है। तो बादशाह कहने लगा बीबी बस तेरा काम हो गया, तू छोड़। कहने लगी जरा बता तो सही, बता तो सही, तुझे वास्ता उस रसूल का जिसका तूने दीन नाफिज किया है, और जिसके कहने पर तूने गरीबनी का काम आज उसकी इज्जत को लुटने से, बता तो सही। तो बादशाह कहने लगा एक की बहन है, और ये जो तेरे घर आया था ये उसी एक बहन का बेटा है, और इकलौता बेटा है। तहकीक की तो पता चला मेरा अपना भांजा ये जुल्म कर रहा है। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। आज 3 दिन से हल्क खुश्क है, इसलिए कि मुस्तफा का दीन नाफिज करना है, इसलिए कि हुदूदुल्लाह को कायम करना है। फरमाया आज जब मैंने दिया गुल किया, आज चराग बुझाया, तो इसलिए कि जब भांजे को मारूं तो कहीं बहन की सूरत सामने ना आ जाए। ये इंसाफ है, ये बेइंसाफ होता है। ये वो इंसाफ है जो नहीं देखता कि सामने क्या है, इसकी आवाज नहीं होती, धड़कन नहीं होती, ये तलवार चलती है तो लिहाज नहीं करती, इसलिए दिया बुझाया था। और सजदा शुक्र इसलिए अदा किया है कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने तेरे रसूल का दीन नाफिज कर दिया है। ये बात कह करके सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे पानी पिया है इसलिए कि उस दिन का प्यासा हूँ जिस दिन तू फरियाद लेके आई, खुश्क रोटी इसलिए खाई है उस दिन का भूखा हूँ जिस दिन तू फिर रोते हुए। महमूद गजनवी ने पैर बाहर रखा, 4 बेटियां जवान, एक अम्मा दौड़ी हुई आई और कदमों में बैठी, कहने लगी महमूद मैंने नहीं देखा अबू बकर, मैंने कोई अबू बकर को तो देखा नहीं, उमर उस्मान अली को तो मैंने नहीं देखा। फातिमा ज़हरा के बाप की कैफियत कैसी थी, पर तेरे रंग में, तेरे अंदाज में मुझे जलवे जरूर नजर आए हैं। अब मेरी बेटियां आम बेटियां नहीं रहेंगी, ये फातिमा की कनीज़ें बनेंगी। अब मैं हजरत आयशा का पानी भरूंगी, तूने हुजूर का दीन नाफिज किया है, अब मेरा दिल बदल गया है, तू कलमा पढ़ा, हम 5 माँ बेटियां मुसलमान होना चाहती है। मेरे भाई, जब रसूलुल्लाह का दीन नाफिज होता है फिर गरीब की मदद होती है। गरीबों ना आजमाओ बार बार चेहरे बदल के जालिमों को, दुआ करो रमजान की सुहानी सुबह में, ऐ अल्लाह हमें कोई महमूद गजनवी का वारिस अता फरमा, ऐ अल्लाह को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन अता फरमा, कोई उमर बिन अब्दुल अजीज को मानने वाला दे, हमें वो दे जिसके लबों पे इमाम हसन और हुसैन का नाम जारी हो, कोई ऐसा अता फरमा जो हजरत अली को अपना आइडियल कहता हो, जो उस्मान गनी की हया, उमर फारूक की अदालत का वारिस हो, जो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को आइडियल समझता हो। यही चराग जलेगा तो रोशनी होगी। जब अल्लाह की हद का मामला आए, किसी की परवाह न करना, फिर न देखना सामने कौन है, फिर न देखना कौन है। और क्या कहता है, हजरत फारूक आजम के जमाने में गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया था, शाह गुस्सान ने। आज तो मक्के और मदीने में भी हालात बिगड़ गए, अब तो पैकेज होते हैं हज का, एक वीवीआईपी, एक वीआईपी, एक आम, एक इकानमी, अब तो वहां भी पैकेज है, अब तो वहां भी अमीर आए
تو ان کے لیے الگ رستے ہیں عرفات اور منا جانے کے لیے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھا، لمبا جبہ پہن کے طواف کعبہ کر رہا تھا، ایک غریب کا پیر جبے پہ آ گیا، غریب کا، مجبور کا، غلام کا۔ بادشاہ نے پلٹ کے تھپڑ جو مارا تو مجمع میں خانہ کعبہ کے سائے میں غریب رونے لگا، اور حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا میں رسوا ہو گیا اور سرے طواف رسوا ہو گیا، اے عمر اللہ کے گھر آ کے بھی میری رسوائی ہوئی۔ حضرت عمر نے غسان کے بادشاہ کو بلا کے کہا کہ اسے بدلہ دے، اسے راضی کر یا بدلہ دے۔ کہنے لگا عمر اب میں اسے بدلہ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، یہ حضور کا دین ہے، یہ نافذ ہوگا، یہ امیر غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں، اسے بدلہ دے، یہ تجھے تھپڑ مارے گا، تجھے کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ فرمانے لگے پھر میں عمر ہوں، پھر میں عمر ہوں، پھر میں تجھ سے کرواؤں گا، تجھے کرنا پڑے گا، تجھے یہ کرنا پڑے گا، میں کرواؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا ایک رات کا وقت ہے تیرے پاس، یا اسے راضی کر لے یا سویرے اسی طرح طواف ہوگا، اسی طرح مجمع ہوگا، اور طواف کی اس جگہ جہاں تو نے تھپڑ مارا تھا یہ تجھے تھپڑ مارے گا، اور سارا زمانہ دیکھے گا کہ رسول اللہ کا دین کیسے نافذ ہوتا ہے، تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا، مار کھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے اسے یہ کہا، ایک رات سوچنے کا وقت لیا، اس نے راتوں رات سامان اٹھا کر کے واپس بھاگ گیا، عیسائی ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا عمر اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پیچھے کتنے لوگ مسلمان ہوتے، مال خزانہ میں کتنا نفع آتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، نہ مال چاہیے، نہ زیادہ تعداد چاہیے، نہ بادشاہ چاہیے، ہمیں تو اپنے مصطفیٰ کا دین چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ کا دین چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں۔ بھائی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ رسول اللہ کے دین کی حد کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ جب آپ کو واضح قرآن کی آیت مل جائے، جب حدیث مبارکہ واضح مل جائے، پھر اپنی رائے پہ پھر اس پر اپنی رائے کو نہ ڈالیں، تھوپے نہ، پھر یہ نہ دے کہ میں نے گھر بچانا ہے، میں نے فلاں چیز بچانی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کا جہاں معاملہ ہے، میں نے شروع میں کہا تھا ہر رشتہ توڑ دو، ہر تعلق توڑ دو، اپنا آپ بھی ٹوٹتا ہے تو توڑ دو، لیکن دیکھنا کہیں رب رسول کی حد نہ ٹوٹنے پائے، یہ حد کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ دین اسلام کی جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمائی ہیں ان کو کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ دعا ہے خالق کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا